السلام علیکم ویز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ کافی دن سے میری غیر حاضری رہی ہے، میں انزل احمد کو بھی ٹائم نہیں دے سکا، کچھ طبیعت کی ٹھیک نہیں تھی، کچھ مصروفیت ایسی تھی، تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ فاتحہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی انشاءاللہ بیان کی جاتی ہے۔ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ابھی شروع کرتے ہیں، اس کی پہلے سنتے ہیں ترجمہ اور تلاوت۔ السلام علیکم جی، ابھی انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تلاوت اور ترجمہ سنیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم۔ بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین۔ انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم کو سیدھے رستے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ اب انشاءاللہ ہم تھوڑی سی اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تلاوت سے پہلے تعوذ کا حکم۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، آیت ہے قرآن پاک کی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورۃ النحل کی یہ آیت ہے، 98 نمبر آیت ہے۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے، اور یہ ظاہری ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ بات ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو، اور سب سے زیادہ طاقتور جو ہمارا مالک اور خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے درمیان کج فکری سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی اور اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ اب ہم چلتے ہیں تھوڑے سے سورۃ فاتحہ کے فضائل دو کاج بیان، کیونکہ سورۃ فاتحہ کے اتنے فضائل ہیں اور اتنی اس کی مختلف علماء کرام نے تفسیر میں جو بیان کی گئی ہے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کم از کم 2 نکات پہ جو ہے نا اس کی تھوڑی سی تفسیر، اس کی متعلق بات کی جائے۔ پہلی حدیث سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا،
پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ امن رسول سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کردہ چیزیں ضرور عطا کی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ سے بیان کی ہے۔ پھر ہم اس کے آج دوسری ایک حدیث بیان کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کے مختلف نام کے حوالے سے۔ سیدنا ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے آیت الحمدللہ رب العالمین، وہی یعنی سبع من ثمانی کہ بار بار پڑھی جانے والی، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب التفسیر میں سے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث کے راوی ہے کہ آپ نے فرمایا سورۃ فاتحہ الحمدللہ ام القرآن ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیتیں ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر اس صورت کا سب سے زیادہ جو مشہور نام ہے سورۃ فاتحہ ہے، جس کے معنی ہے کھولنے والی، یعنی دیباچہ، مقدمہ یا پیش لفظ۔ اس کے متعلق علماء کی 2 آراء ہیں، ایک یہ کہ یہ صورت ایک دعا ہے جو بندوں کو سکھائی گئی ہے کہ وہ اس انداز سے اللہ سے ہدایت طلب کیا کرے، اور باقی سارا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ ان حضرات کی توجیہ یہ ہے کہ صورت کا ایک نام صورت دعا بھی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ صورت سارے مضامین قرآن کا اجمالی خلاصہ ہے۔ پھر اس صورت کا خلاصہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، خالص مکمل صرف اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھ سے یہ ہدایت چاہتے ہیں۔ فاتحہ ہمارے نزدیک دوسری رائے ہی راجح ہے، اور اس کی مندرجہ ذیل 2 وجوہات ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کو قرآن عظیم ام الکتاب اور ام القرآن فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ صورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس صورت کی آیات پر سرسری نظر ڈالنے سے ہی از خود ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ یا اجمالی ذکر کیا گیا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ علماء تفسیر نے قرآن کے مضامین کو 5 اقسام میں تقسیم کیا گیا، جو یہ ہے: ایک یہ تذکیر بلا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بیان جو انسانی زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری تھی، اور اس میں زمین، آسمان، چاند، سورج اور ہواؤں اور بادلوں وغیرہ کا ذکر سب کچھ آ جاتا ہے۔ تذکیر بایام اللہ، یعنی مخلوق کے ساتھ واقعات اور حوادث کا بیان، اس میں قصص الانبیاء اور نافرمانی کی بنا پر ہلاک شدہ قوموں کا ذکر شامل ہے۔ تذکیر بالموت ما بعد، یعنی موت کے بعد آخرت کے حوال، اس میں اللہ کے ہاں باز پرس اور جنت و دوزخ کے سب حوال شامل ہیں۔ علم الحکام، یعنی احکام شریعت، تذکیر بلا اللہ، تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بالموت، سب کا مقصد حقیقی یہی ہے کہ ان کے ذکر سے انسان کو برضا و رغبت احکام شریعت کی بجاوری پر آمادہ کیا جائے۔ علم المخاصمہ، یعنی گمراہ فرقوں کے عقائد و باطلہ کا رد۔ اس صورت کی پہلی 3 آیات میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر دوسری بار الرحمن الرحیم تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ اور رحمت کی وسعت کا ذکر ہے۔ یہ تذکیر بلا اللہ کے ذیل میں آتی ہے، اور چوتھی آیت مالک یوم الدین تذکیر بالموت کے ذیل میں ہے۔ 5ویں آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین علم الاحکام کا نچوڑ ہے، اور 6ٹھی آیات اللہ سے دعا اور تعلق باللہ پر مشتمل ہے، اور یہ علم الاحکام ہی کے ذیل میں آتی ہے، اور 7ویں آیات میں تذکیر بایام اللہ بھی ہے اور علم المخاصمہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے یہ صورت فی الواقعہ قرآن کی اجمالی فہرست ہے،
اور اس ساری صورت کا خلاصہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یعنی انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے جس میں کسی قسم کے شرک کا شائبہ تک نہ ہو، کہ ہماری سوچ میں بھی کسی قسم کی کوئی شرک نہ آئے، ایسی خالص عبادت۔ اس صورت کا ایک اور نام بھی ہے، صورت شفا اور الرقیہ بھی ہے، اور ان ناموں کے متعلق انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ تو میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ صورت فاتحہ کی جو علماء کرام نے تفسیر بات کی ہے وہ کافی لمبی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کہ تھوڑا تھوڑا اس کو بیان کی جائے، اس کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی بات بیان کرنے سے یا ذکر کرنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، عافیت عطا فرمائے، جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں علم اس پر عمل کرنے کی اور علم کو حاصل کرنے کی جستجو پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کے جو دوسری صورت، اس کا جو دوسرا نام ہے الشفا اور الرقیہ، اس کے متعلق بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اس سوچ کے ساتھ اس کو شیئر کریں کہ کم از کم جو آدمی بھی اس صورت کو پڑھے گا یا اس کا ترجمہ سنے گا یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم، انشاءاللہ آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہوتی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔